نیچے فقیر مانگنے والا آیا. اس نے بڑے درد سے صدا کی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کچھ دے دیں. کہا دفع کر, ان لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے. کہتی میں میکے سے بھی بڑا مال لے کے آئی تھی, میرے ماں باپ بڑے امیر تھے, تو میں نے نا چوری اپنے خامہ سے نظر بچا کے باتھ روم جانے کے بہانے گئی اور نیچے جا کے 5 دینار میں نے اس فقیر کی ہتھیلی پہ رکھے. کہتے اس نے 5 دینار دیکھے, پھر میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے. کہنے لگے بی بی رب تیرا بھلا کرے, میں 3 دنوں کا بھوکا ہوں. کہ وہ چلا گیا. میں گھر آ گئی, جب باہر آئی تو میرا شوہر کہنے لگا تو اتنی اب اتنی تو تیز ہو گئی ہے اور تو اتنی خود مختار ہو گئی ہے, میرے بغیر پوچھے مال خرچ کرے گی, جا تجھے 3 طلاقیں. کہتی میں بالدار اور وزادار باپ کی بیٹی تھی, طلاق لے کے گھر آئی تو میرا باپ ٹوٹ گیا, چارپائی پہ چلا گیا. اوہو یہ کیا بن گیا. کہتی بڑی تکلیف رہی. 1-2 سال کے بعد میرے ابا نے میری شادی کر دی. اب جس شوہر کے پاس گئی وہ بڑا نیک تھا, پرہیزگار تھا, اللہ نے بہترین صلہ دیا. کہتی چھت پہ بیٹھی تھی, دروازے پہ فقیر آیا تو میں نے شوہر سے کہا کچھ دے دوں. کہنے لگا 5 نہ دینا, 15 دینا, 20 دینا. میں فقیر ہوں, میں نے فقر سے دولت دیکھی ہے, اسے خالی نہ لوٹانا. کہتی ہے کہ میں نیچے گئی اور جب میں نے اس کی طرف دینار بڑھائے تو میری چیخ نکلی, پیسے پھینک کے میں بے ہوش ہو کے گری. میرا شوہر نے آ کے اٹھایا, اندر لے گیا, پانی منہ پہ چھڑکا. کہنے لگا تجھے کیا ہوا. کہنے لگی یہ جو مانگنے آیا یہ میرا پہلا شوہر تھا, وہی تھا جو کہتا تھا کہ تو 5 دینار دے آئیے, جا تجھے 3 طلاقیں. پڑھو نا حدیث پاک. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گنجا تھا. گنجا کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو مفہوم کے لحاظ سے, لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں. ایک گنجا تھا, کوئی شے نہیں تھی, سر پہ بال بھی نہیں تھے, رویا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا, تجھے کیا چاہیے. تو کہنے لگا بال آ جائیں اور تھوڑا مال آ جائے. فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئیں, لائنیں لگ گئیں, مال ہی مال ہو گئے. دوسرے کے پاس گیا, وہ کوڑا تھا. اس کو جا کے کہا کیا چاہیے. کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. شفا بھی ہو گئی, گائیں بھی دے دی, بھینسیں بھی دے دی, مال ہی مال ہو گئی. پھر ایک کے پاس گیا, وہ اندھا تھا. تجھے کیا چاہیے. اس نے کہا آنکھیں مل جائیں اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے. اونٹ ہی اونٹ ہو گئے. جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا. یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں اگ. آزمائشاں تیریاں, صحیح کہہ رہا ہوں, آزمائشاں تیریاں. یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں. اے سونا پرکھیا جاوندائی پہلو نہ لگاں دے لگ. اللہ نے فرمایا آزمائش کرو. سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے, اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھنے لگا, میرے خرچے ہی بڑے. دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں, حال ہی کوئی نہیں. تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا. کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں, تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا. اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. کھیت کھلیان اجڑ گئے, پھر سے گنجا ہو گیا. حضور علیہ السلام فرمانے لگے. پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا, اسے کہا کچھ دے. کہنے لگا خرچے ہی بڑے. اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے, کہے گا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا, میرے سے زیادہ تو اب پریشان بندہ ہی کوئی نہیں. کیا بتاؤں آپ کو, اتنا ٹیکس ہے, اتنا جرمانہ ہے, فلانی شے, بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ. اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا. اس نے کہا جا دوڑ جا, میں تو رئیس اعظم ہوں, دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی.